معزز سامعین، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، جیسا کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جانی ہے، لیکن میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ساتھیوں، آپ لوگ ہر روز کئی ایسی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں، کئی ایسے شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں 99% شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے شادیوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانے کھا کر گلے مل کر مبارکبادی دے کر آتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق نکاح کرنے کی جو سعادت، جو توفیق اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے آج کے 99% دلہوں کی طرح یہ اداکاری نہیں کی، یہ ایکٹنگ نہیں کی کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا، بچی والے زبردستی سے دے دیے۔ بھائی وہ بچی والوں کے ارمان تھے کہتے، وہ بچی والوں کی خوشی تھی، وہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی کہتے، دیکھو ان کے گھر کی آخری شادی تھی کہتے۔ بھائی کتنی جگہ نہیں سن کے آپ ایمانداری سے بولو، ارے یار کس کو نہیں پتا ہے لڑکی کے باپ سے خرچہ کروانا، لڑکی والوں کی طرف سے شادی کے کھانے کھانا، لڑکی والوں کو زیر بار کرنا، لڑکی والوں کو مصیبتوں میں ڈالنا، قرضوں میں مبتلا کرنا، لڑکی والوں سے خوشی کے نام پر جہیز وصول کرنا، پلنگ فرنیچر وصول کرنا جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ کس کو نہیں پتا ہے بھائی؟ ہر انسان کو پتا ہے، ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جس نے نکاح کیا ہے آپ جا کر اس سے پوچھو ذرا، یار تیرے کو معلوم تھا نا، تیرے ایسا کیوں کرا تو؟ کیا بولتے ہو لوگ؟ ارے وہ بچی والے دے دی استاد، نہیں سنے ہو بابا، نہیں مانے ہو بابا، کتنے جگہ نہیں سنتے؟ اس کو ڈرامہ کہتے ہیں، اس کو ایکٹنگ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ڈرامہ نہیں ہوتا تو آپ اگر یہ فیصلہ کرتے کہ آپ کو نبی کے طریقے پر شادی کرنا ہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے، اگر لڑکی والے تیار نہیں ہوتے آپ کیا کرتے بھائی؟ آپ رشتہ کینسل کر کے آ جاتے، یا آپ سیدھا سیدھا کہتے کہ بھائی اگر سنت پر نکاح ہے تو پھر رشتہ منظور ہے، ورنہ پھر ہم کو رشتہ چھوڑنا پڑے گا۔ کیا کسی لڑکے نے کہا آج تک؟ کسی لڑکے نے نہیں کہا۔ تو پتہ کیا چلا؟ لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے، لڑکے کے ماں کے دل میں بھی ارمان ہوتے، لیکن ظاہر نہیں کر سکتے نا، تو لڑکی کے باپ کے کھنے پر بندوق رہا جی کیا بولتے؟ نہیں وہ بچی والے نہیں مانے بھائی، بچی والے نہیں سنے ہونا، یہ باپ بیوی رانا کر لیتے بیٹھتے۔ تو ایسے جگہ ساتھیوں واقعی نہیں ہونا تو نہیں ہونا۔ جو مثال آپ کے سامنے اس مرج مجاہد نے آپ کے سامنے ایک مثال قائم کیا ہے، اس وجہ سے قابل مبارکباد ہے۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، اس خوف میں پڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ورنہ دیکھ لیجئے آج کچھ لڑکے ایسے بھی تیار ہیں جو چاہتے کہ ان کی شادی سنت پر ہو، جو چاہتے کہ ان کی شادی میں کوئی کھانے نہ ہو، کوئی رسومات نہ ہو، کوئی جہیز بھی نہ ہو، لیکن آپ کو معلوم لڑکی والے تیار نہیں ہوتے۔ لڑکی والے، لڑکی کی مائیں، لڑکی کی نانیاں، لڑکی کی دادیاں، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو چاہے گی ہی نہیں کہ شادی سنت پر ہو۔ کیوں؟ رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، سماج میں ناک کر جائے گی نا، رشتہ داری میں ناک کر جائے گی نا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، لڑکا تیار ہونے کے باوجود بھی آج لڑکی والے تیار نہیں ہو رہے۔ دیکھ لو، اگر کسی لڑکے نے کہہ دیا کہ بھائی سنت پہ شادی کرنا ہے، جہیز پلنگ فرنیچر تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی نہیں لوں گا میں، کیا بولتے معلوم؟ اس کو تو مبارکبادی دینا چاہیے تھا، اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ کیا بولتے؟ دال میں کچھ کالا دکھ رہا استاد، میڈیکلی کچھ پرابلم چل رہا ہے شاید بچے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہونا بول رہا۔ ارے جو سنت پر نکاح کرنا چاہ رہا ہے نا، اس کے اوپر الزامات، اور جو نبی کے سنتوں کے جنازے نکال کر، کیا نبی کے سنتوں کے جنازے نکال کر، نبی کا سنت کو چھوڑ کر، نبی کے سنت کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق جو شادیاں کر رہا ہے،
سماج کے مطابق جو شادیاں کر رہا ہے اس کو زنی کرنے کے بجائے، اس کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کے نکاحوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانے کھا کر گلے مل کر مبارکبادی دے کر آتے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو ایسے موقعوں پر، ایسی جگہ جہاں لڑکی والوں کے لیے تو عذاب بن چکا ہے، لڑکی والے تو مانتے ہی نہیں کہ شادی سنت پر کرنی ہے، تو ایسے ماحول میں ساتھیوں جن لڑکی والوں نے آپ کے سامنے ایک مثال قائم کر کے دکھایا ہے، کیا مبارکبادی کے قائل نہیں؟ ساتھیوں ایمانداری سے بتائیے کیوں آخر اس طرح کی مبارکبادی دی جا رہی، کیوں اس طرح ترغیب دیا جا رہا ہے، کیوں انہیں اس طرح اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ خود غور کیجئے نا، ماحول ہی ایسا بن چکا ہے، سماج ہی ایسا ہمارا بن چکا ہے، دیگر تمام سنتوں کے معاملے میں، دیگر تمام عبادات میں نبی کی سنت پر چلیں گے بھائی، نبی کی سنت پر عمل کریں گے، بات شادی کی آ جائے کیا کوئی تیار ہے نبی کی سنت پر شادی کرنے کے لیے؟ دور دور تک تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے یار ہم کہتے کہ ہمارا دشمن کوئی اور ہے، ایس تو بچہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان کا دشمن کون؟ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بی جے پی RSS والا ہمارا دشمن ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کس نے آپ کو روکا ہے نبی کی سنت کے طریقے پر شادی کرنے کے لیے؟ کیا اس نے کبھی روکا؟ کیا اس نے کہا کہ تم اگر بغیر جہیز کے شادی کرو گے تو جیل میں جانا ہوگا؟ کیا اس نے کبھی کہا اگر تم ہما اقسام کے پکوان کے ساتھ لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے وصول کرو گے تو پھر تمہاری لنچنگ کی جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر ایک جملہ جا کر آپ کے گھر پہ بتائیے میں شادی نبی کی سنت پر کرنا چاہ رہا ہوں، یہی جملہ جا کر آپ ان سے بھی کہیے صاحب میں شادی سنت پر کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی ڈوری لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لڑکی کے باپ سے کوئی کھانے لینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں مختصر نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، مختصر ولیمہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کسی کو بھی سنا دیجئے، ہر آدمی ویلکم کرے گا۔ آپ کے دشمن کو بھی جا کر آپ سنائیے یہ جملہ، وہ ویلکم کرے گا آپ کو۔ یہ جملہ جا کر آپ ذرا خاندان میں سنائیے، یہ جملہ جا کر آپ ذرا گھر میں سنائیے، آپ کے گھر سے مخالفت شروع ہو جائے گی، آپ کے خاندان سے طعنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے خاندان والے الزامات لگانا شروع کر دیں گے، ارے یار دشمن تو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، دین کا، سنتوں کا مذاق اڑانے والا، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا، نبی کے دین کا، نبی کی شریعت کا مذاق اڑانے والا آپ کے اپنے خاندان میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے دشمن کہہ رہے۔ دیکھ لو دوسرا جملہ بھی ہم سنتے، کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے بھائی، بیٹھ کر پانی پیا، کیا خوش ہو جاتے ہو؟ بچہ دیکھو سنت پر عمل کر رہے ہیں ہمارا، ہوتے نہیں ہوتے؟ بچہ ذرا جوان ہو جائے، چہرے پر داڑھی لا لے، والدین کی خوشی چاند پر چلے جاتی، دیکھو ہمارے بچے نے چہرے پر نبی کی سنت کو بسا لیا، انہیں بہت دیندار ہے بھائی، بہت دیندار ہے، میرے کو معلوم تھا دین پہ چلے جاتا ان کے، کتنے باؤں ان کو نہیں سنے آپ بولتے ہوئے۔ ساتھیوں ایمانداری سے بتاؤ، وہی لڑکا بیٹھ کر پانی پیا، آپ خوش ہوئے کہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے؟ وہی بچہ جوان ہوا، چہرے پر داڑھی لا لیا، آپ خوش ہوئے کہ بچہ نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر بسا لیا؟ اگر وہی بچہ شادی کے موقع پر آ کر گھر میں کہے کہ میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں کرواؤں گا، نہ پلنگ فرنیچر لوں گا، نہ شادی کے کھانے کھاؤں گا، میں سادگی کے ساتھ نکاح کر کے ولیمہ کروں گا، کیا ہوتا ہے؟ باپ ناراض ہو جاتا، ماں کہو گی کہ میں تیرا دودھ نہیں معاف کروں گی، دادی کہے گی کہ اماں بچے کو دیکھو کیا کی ہو گیا۔ خاندان کے لوگ کیا ہے؟ خاندان کے لوگ آ کر موٹیویٹ کرنے کے بجائے، اپریشیٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا، کس کا سن کے آیا تو؟ بولے صاحب ایسے ہی بولتے بیٹھتے رہے، ان کا کام بولنا، بولتے بیٹھتے، اپنے کو کیا پڑی، اپنے کو کیا پڑا؟ 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ میں شادی ایک ہی بار ہوتی نارے زندگی میں، سنے نہیں سنے؟ اس الفاظ کے ساتھ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی، میموری بنانا پڑتا ہے بیٹا اس کو۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے وہی لوگ جو بیٹھ کر پانی پیے تھے سنتوں کا تعریف کرنے لگے، وہی لوگ چہرے پر داڑھی آ جائے تعریف کرنے لگے، وہ لڑکا بعد جب شادی کے وقت سنت کی بات کرے تو پھر وہ بیکورڈ کی بات کرتے ہیں۔ نہیں دیکھ رہے ساتھیوں؟ ارے آپ کی سماج میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ لو، کون سا گھر آپ کو ملے گا آج، کون سا ایسا خاندان ملے گا جو سنت پر نکاح کرے گا؟ چونکہ آج لوگوں کا مزاج کیسا ہو گیا معلوم؟ گناہ اگر کوئی کر دے، گناہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ کرنے والے کو روکا جائے، گناہ کرنے والے کی اصلاح کی جائے، ضرورت پڑنے پر گناہ کرنے والے کو ذلیل کیا جائے۔ معاشرہ کیسا ہو گیا معلوم؟ کوئی آدمی شراب بھی پی رہا ہے،
اتنا زیادہ اسے الزامات نہیں لگا دیے جائیں گے. آپ خود پرسنل ایکسپیریمنٹ کر لینا. اگر کوئی آدمی شراب بھی پی رہا ہے, کیا اتنا اس کو ذلیل کیا جاتا؟ کوئی آدمی سود دے رہا ہے یا سود لے رہا ہے, کیا اتنا زیادہ اس کو ذلیل کیا جاتا؟ کوئی آدمی زنا کر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ زانی ہے, زنا کرتا ہے وہ, کیا اسے اتنا ذلیل کیا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں منہ کھولا تو گالیچ دے دیتا خالی, کیا اسے اتنا ذلیل کیا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم کہ انہیں منہ کھولا تو خالی جھوٹ بولیں گا, کیا اسے اتنا ذلیل کیا جاتا سماج میں؟ نہیں, ان لوگوں کو اتنا ذلیل نہیں کیا جاتا. حالانکہ ان گناہوں کے حرام ہونے پر کسی بھی مسلک والے کو کوئی شک نہیں ہے. سارے مسلک والوں کو متفقہ فیصلہ ہے کہ سارے کے سارے ناجائز حرام درجے کے گناہ ہیں. یہ اس کا ارتکاب کرنے والا, اس پر عمل کرنے والے کی کوئی ذلیل کرتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ آواز نہیں اٹھاتا. اسی جگہ اگر کوئی لڑکا سنت پر نکاح کرنا چاہے نبی کے طریقے کے مطابق, کوئی خاندان نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے, کوئی گھر نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے, ان کا ساتھ دینے کے بجائے, انہیں اپریشیٹ کرنے کے بجائے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے. نہیں دیکھ رہے سماج میں؟ ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, تانے لگا دیے جاتے ہیں, تشنوں میں انہیں ملوث کر دیا جاتا ہے. ارے بھائی کتنی جگہ نہیں دیکھ رہے؟ بعض موقعوں پر تو حالت یہ ہو گئی صاحب, اگر مرد سننے کو تیار نہیں ہے پھر میڈم میوٹر لے کے کیا کرتے, گھر میں جا کے عورتوں کے پاس گوئی کر لیتے بیٹھتے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آئی باجی آپ تو بھی خیال کرو, مرد آدمی ہے جھٹک لے کے چلے جاتا, خاندان میں ناک کر جاتی نا جی آپ کی. زرین آپا کی بچی کی شادی میں 5 قسم کے کھانے لگائے انہوں. آپ سوچ لو کیا حال ہو جائیں گے آپ کے گھر کے سامنے ایسی اٹھا کے دے دیے بچی کو, بولیں گے سوچو لوگ تانے دیں گے خاندان والے. سمیہ باجی ہے نا, ان کی بچی کی شادی میں 5 تولے کا سونا لگائے انہوں, تم 6 تولے بھی اگر نہیں لگائے, سوچو خاندان میں کیا نام ہوتا تمہارا. اب انہوں ختم, صبح اٹھے گی شام اٹھے گی, صبح اٹھے گی شام اٹھے گی, شوہر کا جینا آرام کر دیتے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے گھروں میں حالت؟ یہی تو وجہ ہے ساتھیوں, آج کے شادیوں کو فتنہ کہا گیا. کیا آج کی شادیوں کو فتنہ کہا گیا ہے؟ کیوں فتنہ ہے؟ ایمانداری سے غور کر لینا. اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بچی کی شادی میں واقعی خوشی سے 5 لاکھ روپے اگر وہ خرچہ کرتا ہے, چھوٹے بھائی کی بیوی خاموش بیٹھتی ہے, سمجھ رہے آپ؟ چھوٹے بھائی کی بیوی شوہر کی زندگی حرام کر دیتی انہیں. تمہارا بھائی 5 لاکھ روپے خرچہ کرا, تم سود پہ قرضہ لاؤ, جائیداد بیچو, وہ جو کھیت رکھی ہوئی ہے نا گاؤں میں اس کو بیچ دو, گھر کے سامنے کی گاڑی بیچو, ضرورت پڑی تو ہماری اماں لگائے سو زیور بھی رائن پہ رکھ دو جی. تم بچی کی شادی میں تو 6 لاکھ خرچ کرنا ہی کرنا ہے اپنے کو, ورنہ دیورانی کے سامنے نہ کٹ جاتی میری, جٹانی کے سامنے کیا چہرہ لے کر چلے جاؤ میں, خاندان والوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤ جی بھائی, بہت دینے بولتے. اسی لیے اسے فتنہ کہا گیا ہے. اسی لیے آواز بھی دیا جاتا ہے نکاح کے معاملے میں, شادی بیاہ کے معاملے میں مرد نہیں عورت فیصلہ کر لے. کون بھائی؟ عورت فیصلہ کر لے. عورتیں فیصلہ کرے کہ میری گھر کی شادی سنت پر کرنا ہے مجھے, آنے والی میری بہو 0 بجٹ پر آئے میرے گھر پہ, عزت کے ساتھ میرے گھر پر آئے, تبھی جا کر وہ گھر برکت والا بن سکتا ہے. ورنہ مرد اس طرح کے بیانات سنیں گے, انجوائے کریں گے, یا نہیں تو خوب جذبات میں آ جائیں گے, خوب جذبات میں آ جاتے. گھر جا کر بیگم کو بول دیتے, اجی سنو میں فیصلہ کر لیا اپنے بچے کی شادی پوری سنت پہ کرنا ہے. مولانا کا بیان سن کے آیا, بچی کی شادی اپنے پوری سنت پہ کریں گے, بیٹے کی شادی میں نہ جہیز لیں گے نہ پلنگ فرنیچر لیں گے, مسجد میں نکاح کر کے لے کے آ جائیں گے. بیگم ایسا بو ہو کے دیکھتی انہیں, اچھا میرے بابا سے جب تم وصول کر رہے تھے نا تب آپ کو یاد نہیں ہے یہ سنت؟ میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کرتے تھے تم تمہارے ارمانہ پورے کرنے کے لیے, تمہارے اماں جو بولتے گئی میرے گھر سے منگا لیتے گئے تھے, تو تمہارے بہن جو چڑھاتے گئے وہ پورے منگا لیتے گئے تھے میرے گھر پہ. جب یاد نہیں آئی یہ حدیث آپ کو, جاؤ جی جاؤ بچے کی شادی میں ارمانہ نکالنا ہے, کہتے کیا ہے کہ حدیث کہتے لے لے کے آئے. جب گھر سے میڈم ٹارچر شروع کر دیتے نا, یہ جملہ یاد رکھو آپ, جب گھر سے میڈم ٹارچر شروع کر دیتے تو پھر یہ مرد چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو, یہ مرد کتنا ہی بڑا پروفیشن کا کیوں نہ ہو, یہ مرد کتنا ہی بڑا ایجوکیشنسٹ کیوں نہ ہو, بات جب گھر کی عورت پہ آ جاتے نا تو پھر مقتدی بن کر بیگم کی امامت میں انہوں جیسا بولے ویسے کرنے کی چکر میں آج کی ہماری شادیاں دیکھ لو نا, آج کے ہمارے رسومات دیکھ لو. اسی لیے ساتھیوں آج یہاں سے یہ پیغام لے کر چلے جاؤ, کیا ہمارے دشمن نے بھی فائنانشیلی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا
جتنا نقصان ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ شادیوں کے نام پہ نقصان پہنچا لیے. شادی کے نام پر آپ 5 قسم کے کھانے لگاتے, شادی کے نام پر آپ بڑا ہال بک کرتے, شادی کے نام پر آپ 5 لاکھ روپے کے کپڑے خریدتے, شادی کے نام پر 5 تولے کے سونے آپ خریدتے, اتنے سارے خرچے کر کے 10 لاکھ کی شادی آپ کر دیتے. کل ولیمہ ہے, میں کیا سوچتا ہوں, بچی والے 5 قسم کے کھانے لگائے, بچے والے نارے اپن ایک سیڑھی اونچا رہنا اپنا, سنتے نہیں سنتے, اپن 7 قسم کے کھانے لگائیں گے. یہ کمپٹیشن میں ایک دوسرے کو جیتنے کے چکر میں کوئی غور نہیں کر رہا ہے, لاکھوں کا پیسہ لٹ جا رہا ہے, لاکھوں کا پیسہ. یہی تو وجہ ہے مسلمانوں کی مالداری دیکھنا ہے, مسلمان کتنا ویل سیٹلڈ ہے دیکھنا ہے, صرف ان کی شادیاں دیکھ لو, صرف ان کی شادیاں دیکھ لو. حقیقت میں مسلمان کتنا غربت میں ہے, غربت میں نہیں, مسلمان کتنا مفلس ہے, کتنا افلاس کی زندگی گزارتا پتہ چلنا ہے شادی کے دوسرے دن جا کے اس کا گھر دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, جہاں انہیں کام کرتا وہ ایریا دیکھ کر آ جاؤ, پتہ چلتا کہ کتنا غریب کی زندگی گزار رہا ہے. رہنے کے لیے ذاتی مکان بھی نہیں ہے, رہنے استعمال کرنے کے لیے صاحب کے پاس ذاتی کار بھی نہیں ہے. تو یار ضرورت کیا تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے جاگور کی کار لے کر آ جاتے آپ, ضرورت کیا تھی آپ کو کہ آڑی کے کار میں ہی آپ کو اترنا ہے. روز مرہ کا جو لائف سٹائل ہے اسی میں زندگی گزارتے, باقی پیسوں کو سیو کرتے, بزنس میں لگاتے, یہ میریڈ لائف کے اوپر لگا دیتے, خوشحال زندگی گزار سکتے تھے. لیکن آپ شادی کریں, میرے کو دعوت دیے, اب میں میری بچے کی شادی کرنے کے لیے میں کیا کرنا, میں آپ کو دعوت دینا, نہیں بلایا تو انہوں کیا سمجھتے, بلکہ آپ میرے کو بلا رہے, ارے انہوں بلائی نا میرے کو, اب میں ان کو نہیں بلایا تو انہوں کیا سمجھتے, میں آپ کو بلا رہا ہوں. یہ انہوں کیا سمجھتے, انہوں کیا سمجھنے میں لاکھاں نر جا رہے یار, شادیوں میں کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا, نہیں دیکھ رہا. ایک دن کی دعوت ہوتی تو مشکل سے 4-5 گھنٹوں کی ہے, اس کے لیے منیمم 5 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اب اینڈ نہیں ہے, کروڑوں پہ کروڑوں خرچے کر دیے جا رہے شادیوں میں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, ان تمام لعنتوں کو ختم کرنا ہے ساتھیوں. آج کے بعد پہلا فیصلہ کر کے اٹھیے یہاں سے, ہم جب کبھی بھی شادی کریں گے, چاہے ہمارے لڑکا یا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ کروائے بغیر شادی کریں گے, یہ فیصلہ کر کے اٹھو آپ. ورنہ یار یاد رکھو میری اس بات کو بھی آپ, یہ جملے اس لڑکے سے بھی پہلے, کیا اس لڑکے سے بھی پہلے اس کے باپ کے لیے شرمندگی کی بات ہے. کیوں؟ 25 سال باپ کھلاتا بیٹے کو, باپ پہناتا ہے 25 سال, باپ سلاتا ہے اپنے بستر کے اوپر, باپ کے دیے گئے چیزوں کا استعمال کرتا ہے. کیا اس پلنگ کے اوپر بازو میں جگہ نہیں تھا بہو کے لیے؟ وہ جو استعمال کر رہے تھے گھر میں, اس میں بہو کے لیے جگہ نہیں تھا؟ جس مرر میں آپ جس آئینے میں آپ چہرہ دیکھ رہے تھے, جس ڈریسنگ ٹیبل میں آپ چہرہ دیکھ رہے تھے, کیا بہو کے لیے جگہ نہیں تھا؟ 25 سال لڑکا آپ کا کھاتا ہے, آپ کا پیتا ہے, آپ کے پہنائے ہوئے کپڑے استعمال کرتا ہے, آپ کے گھریلو چیزیں استعمال کرتا ہے, لیکن بعد جب شادی کیا جائے تو کس کے استعمال کرتا, کون دینا ان کو سامان, بچی والے دینا. ارے بچے سے بھی زیادہ شرمندگی کی بات تو ان کے باپ کے لیے ہے. 25 سال تم کھلائے تم پلائے, تمہارا تھا سب کچھ, بعد جب شادی کی ہو جائے تم اپنے بچے کو ہینڈ اوور کر دیتے ہو بچی والوں کی طرف میں. دوسری مثال, دوسری دلیل دیکھ لو آپ, عورت کی اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے آپ بتاؤ مجھے. ایک عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنی گھر کی یادوں کو چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر لڑکے کے پاس آتی ہے. کتنے دن کے لیے بھائی, کتنے دن کے لیے آتی؟ 1 ویک, 1 منتھ, بور ہو گئے تو ایج ختم کر دیتا ہوں. کتنے دن کے لیے آتی عورت؟ زندگی بھر کے لیے آتی ہے کہ نہیں, زندگی بھر کے لیے آتی ہے. ویکلی کوئی ہالیڈے ہوتا ہے ہم کو؟ ویکلی ہالیڈے نہیں. منتھلی کوئی پیمنٹ ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ریٹائرمنٹ ہے؟ نہیں. ارے تو سوچنا کیوں نہیں چاہ رہے آپ, ایک لڑکی اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے, اپنے ماں باپ کو, اپنی گھر کی یادوں کو چھوڑ کر کسی اجنبی کے پاس آتی ہے, زندگی بھر اس کی خدمت کرنا ہے, ویکلی کوئی ہالیڈے نہیں ہے, منتھلی کوئی پیمنٹ نہیں ہے, ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. ایسی عورت کو تو 0 بجٹ پر لانا چاہیے تھا, 0 بجٹ پر. اگر سسرے نے اصرار بھی کر دیا, سسرے نے ضد پر بھی بیٹھ گیا کہ نہیں میں کچھ تو دوں گا میری بچی کے لیے, تو انکل آپ کی بچی کو جو آپ زندگی بھر کے لیے میرے حوالے کر رہے ہو نا, آپ کی لڑکی کو جو زندگی بھر کے لیے جو میرے حوالے کر رہے ہیں آپ,
یہی سب سے بڑا جہیز ہے میرے لیے. اب اس کے ساتھ کچھ دینے کی بات کر کے آپ کی بچی کی اہمیت کو آپ کم مت کرو. آپ کی لڑکی جو زندگی بھر کے لیے میرے گھر پہ آ رہی نا, اس کا میرے گھر آنا ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے, اس کا میرے گھر آنا ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. کیا یہ الفاظ کہتا کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ سارے کے سارے مردوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, مفت میں آ رہا ہے سسرے کی طرف سے تو لے لیں گے نا, کیا جا رہا ہے. علماء نے تو فتویٰ بھی تو دے چکا ہے, خوشی سے ہے تو جائز ہے. سنا کہ نہیں سنا؟ خوشی سے ہے تو جائز ہے. کس کو پتا ہے یار خوشی سے ہے؟ بمشکل ہارڈلی 5 to 10% لوگ خوشی سے کرتے, دیکھ لو. باقی 90% لوگ کیا کرتے؟ وہ 5% لوگوں کو دیکھ کے کر رہے, سود پر قرضے نہیں لاتے, جائیداد کاروبار بیچ کر شادیاں نہیں کرتے. تو اس طرح کی نوبت کیوں آئی؟ اسی لیے ساتھیوں, آج یہ فیصلہ لے کر اٹھو, جب کبھی بھی خود کی شادی کرنا ہے یا اپنے لڑکا یا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ کروائے نہیں دیں گے, اور ولیمہ مختصر کریں گے. یہ فیصلہ کر کے آپ کو اٹھنا ہے. دوسرا فیصلہ آج سے آپ کو یہ لے کر اٹھنا ہے, اگر لڑکا اور لڑکی ایک ہی مقام کے ہیں, ایک ہی شہر کے ہیں, ایک ہی ڈسٹرکٹ کے ہیں, 40-50 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر کے لڑکا لڑکی ہیں, تو پھر ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ نہیں کرنے کا, ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کرنا ہے. یہ پیغام لے کر چل جاؤ. لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہی پرانے خیالات بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ ٹیکنالوجی کے معاملے میں اپڈیٹ کو ہم پسند کرتے. ٹیکنالوجی کے معاملے, ڈیلی روٹین لائف سٹائل میں اپڈیٹ کو ہم پسند کرتے, اپڈیٹ کو. لیکن بات جب دین کی آ جاتی تو پھر وہاں ریسرچ کیا ہوا نالج کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے پھر وہی بزرگوں کے خیالات, پھر وہی بڑوں کے خیالات, پھر وہی ہمارے خاندان کے لوگوں کے خیالات. نہیں دیکھ رہے آپ خود تصور کرو نا بھائی, اگر ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے آج کے دور میں کتنے لاکھوں کی بچت ہوگی, بالخصوص لوگوں کا کتنا پیسہ بچے گا. اس سے بھی موسٹ امپورٹنٹ, آنے والے گیسٹ, آنے والے پارٹیسپینٹس, مہمان, ان کا کتنا وقت بچے گا. آج کے اس بزی لائف میں ایک دن شادی ہے, ایک دن ولیمہ ہے. شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے تو 4 گھنٹے ضائع کرنا ہے, کل ولیمے میں جانا ہے 4 گھنٹے ضائع کر لینا ہے. اگر کسی کو اولا کیب کر کے جانا ہے تو 500-500 روپے تو چلا گئے آپ کے 2 دن کے. اب بیچارے میڈم کے اوپر رحم کھاؤ یار, 2 دن کی دعوتوں میں جانے کے لیے 2 بار 1-1 گھنٹہ میک اپ کرتے بیٹھنا پڑتا ہے نا ان کو, تو ان کے اوپر سے رحم کھاؤ. اگر ایک ٹائم نکاح اور ولیمہ کر دیتے تو ایک مرتبہ کی میک اپ ختم ہو جاتی تھی ان کو, ورنہ 2-2 گھنٹے آئینے کے سامنے بیٹھ کے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو. تو اس لیے ساتھیوں, سب سے پہلا فائدہ ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے, یہ آنے والی جو مہمان ہیں ان کا وقت بچے گا. ایک ہی بار اٹینڈ کریں گے, نکاح کی تقریب دیکھیں گے, ولیمے کا کھانا کھائیں گے, نکل جائیں گے. عوام کا فائدہ ہوگا. 2-2 دن کے کپڑوں کی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ اصل ٹینشن تو لڑکوں کو ہوتا تھا, لڑکیوں کو ہوتا تھا کپڑوں کا ٹینشن, ہے کہ نہیں؟ اسلام میں تو وہ بھی نہیں ہے, یہ بات بھی یاد رکھو. پورے اسلام میں شادی کے نام پر خرچے 2 ہی ہیں. پورے اسلام میں 2 ہی خرچے شادی کے ہیں. ایک خرچ نقد و مہر, دوسرا خرچ ولیمہ. اسلام نے 2 ہی چیزیں بتائے ہیں, باقی پورے چیزیں آپشن پہ ہیں. کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا ہے تو نہیں کر لو, لازمی نہیں ہے. اب ایسے جگہ جہاں ان جنرل میں شادی ہے تو نیا جوڑا لے لیں گے, شادی ہے دلہن کو نئے جوڑے لیں گے. اب کیا چل رہا, دلہن کے لیے نہیں, جانے والے پارٹیسپینٹ بھی کیا کہہ رہے ہیں آج, آئی وہ ساری پرسمت پہلی نامہ کریزامہ کی شادی میں, اب میرے کو نیا جوڑا چاہیے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ارے گھر پہ ویڈنگ انویٹیشن آ گیا تو مرد سر پکڑ لے رہا ہے آپ. اگر قریب ترین رشتے داروں کی دعوت ہے اب تو 5,000 کا جوڑا خریدنا ہے بیگم کو. تو یہ تمام مسائل دیکھ رہے نا آپ, اگرچہ کہ لطیفے کے طور پر انجوائے کر رہے ہیں آپ, لیکن ریالٹی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. اسی لیے ساتھیوں, ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے, سب سے پہلا فائدہ عوام کا ہوگا. 2-2 دن کی دعوتیں اٹینڈ کرنے کی زحمت نہیں ہوگی آپ کو, گھنٹوں کا وقت آپ کا بچے گا. بالخصوص سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا؟
لڑکے والے اور لڑکی والوں کا فائدہ ہوگا. ورنہ عقل مندی سے آپ سوچو, آج نکاح کر رہے ہیں آپ, نکاح میں آپ 500 لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, لڑکے والوں کو بھی آپ بول دیے بھائی آپ لوگ بھی 300-400 لوگوں کو لے کے آ جائیے. 700-800 لوگ جمع ہوئے آج نکاح کے نام پر, خرچہ تو 10 لاکھ کا بیٹھ گیا. کل ولیمہ کر رہے, ولیمے میں لڑکے والے اپنے 500 کو بلا لیتے, لڑکی والوں کو بولتے کہ آپ اپنے 300 کو بلا لو. یہ 2 دن کی دعوتوں میں گیسٹ منیمم 300 to 400 کامن گیسٹ نہیں ہے, جو شادی میں بھی تھے ولیمے میں بھی ہے. ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تو 2 بار کھلا کے کیوں بھائی پیسہ خرچہ کر رہے ہیں؟ ایک بار کھلاؤ کافی ہے نا. اسلام نے تو اس کو بھی ریکمنڈ نہیں کیا, یہ بات یاد رکھو. دین اسلام نے تو اس کو بھی لوگوں کو جمع کرنے کو ریکمنڈ نہیں کیا. کوئی بلا رہا ہے تو بلا لو, لیکن اصول بتایا, قرض کر کر کوئی نہیں کر سکتا دعوت, قرضہ کر کر کوئی شادی کر ہی نہیں سکتا. سود کا قرضہ کرنے کا تو آپشن ہی نہیں ہے, سوچنے کا بھی نہیں ہے سود کا قرضہ کر کے شادیاں ولیمے کرنے کا. ارے اسلام اتنا سیدھا سادہ آپ کو سکھا رہا ہے. ان تمام اسلامی تعلیمات کو شادی نے چھوڑ کر نماز میں اسلام کو فالو کریں گے, ہے کہ نہیں؟ داڑھی میں اسلام کو فالو کریں گے, رمضان آ گیا اسلام کو فالو کریں گے, حج کو جانا ہے اسلام کو فالو کریں گے. یہی تو وجہ ہے آپ نماز پڑھتے, ذہن میں خیال کیا آتا آپ کو؟ میرے نبی نے ایسا ہی پڑھا ہے نماز, میں بھی ایسی پڑھوں گا. خیال آتا نہیں آتا آپ کے ذہن میں؟ دیکھ لو. سوال یہ ہے, نماز کے وقت جو خیال آپ کو آیا, نبی ایسی پڑھے میں ایسی پڑھتا ہوں, کیا یہ خیال شادی کے وقت کسی کو آتا کیا؟ میرے نبی نے جیسا نکاح کیا, میرے نبی کے صحابہ نے جیسا نکاح کیا, میں ویسی نکاح کروں گا. آتا خیال کسی کا؟ کسی کو نہیں آتا. نوجوان لڑکوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے, دوست جو شادی کرا تھا نا کل, اس سے بڑی دعوت کروں گا یار, اس سے بھی بڑی دعوت کروں گا. ڈیکوریشن پٹھان چیرو کے لیے کہتے, حیدرآباد سے بلا بھیجا کرتے انہیں, میں بھی وہاں سے بلا بھیجتا ہوں. نوجوانوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے, سمدھاوے کے ذہن میں خیالات آئیں گے. کل ہمارے سمدھاوے 5 قسم کے کھانے لگائے تھے, ہم 7 قسم کے لگائیں گے. خواتین کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے, کل بچی والے 5 تولے ڈالے تھے ہمارے, ہم 10 تولے ڈالیں گے. یار نماز کے وقت ذہن میں خیال آیا تھا نبی جیسا پڑھے ویسی پڑھوں گا, تو پھر شادی کے وقت کیوں خیال نہیں آتا کہ میرے نبی نے جیسا نکاح کیا میں ویسی کروں گا؟ خواتین کو کیوں خیال نہیں آتا میرے نبی کی بیٹیاں جیسے ودا ہوئی میں ویسے ہی ودا ہوں گی؟ آتا خیال کسی کو؟ تو اصل دشمن تو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے نا, دین کا, اسلام کا اصل دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہم کسی اور کو دشمن کیا ہے؟ تو اسی لیے ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا, ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ, دونوں دن کی دعوتیں کرنے کا ٹینشن آپ کو نہیں ہوتا. ایک ہی بار نکاح کر دو اور ولیمہ ختم ہو جائے گا. تیسرا سب سے اہم خرچہ جو کہ لڑکی کے باپ سے ہم وصول کرتے, رباب سے وصول کرتے, رباب سے, شام سے. جہیز تو نہیں چاہیے بھائی, اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس, گھر میں پورا رائل فرنیچر ڈلا دیا پرسوں میں, کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں ذرا کھانا معیاری ہونا دیکھو, کھانا بہت بڑا ہے میرا. سنے نہیں سنے؟ کون سے کھانے کی بات کروں میں یہاں پہ؟ ولیمے کے کھانے کے نہیں, نکاح کے کھانے کی. شادی کی بات چیتوں میں جو رواج سے بول لیتے ہیں اپن, کھانا معیاری ہونا ہے. دیکھیے خاندان بہت بڑا ہے, اچھا فنکشن ہال کون سا لے رہے بھائی, آؤ ذرا بڑا لے لو, پورے کارا ہیں ہمارے رشتہ داروں کے. ارے یہ کون سی نزاکت ہے, یہ کون سا دکھا ہوا ہے؟ اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں رکھا نا, تو پھر یہ رباب کہاں سے آیا کہ گھر میں تو پورا رائل فرنیچر لگا ہوا ہے, شادی معیاری چاہیے, بس کھانے اچھے انتظامات ہو. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں لڑکی والوں کو؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسلام نے تو نکاح کے نام پر, ہول میرج کی بات کر رہا ہوں میں, کیا پوری شادی کی بات کروں, اسلام میں پورے شادی میں جتنے کھانے ہیں نا وہ ایک ہی کھانا ہے, وہ کھانے کا نام ولیمے کا کھانا. ہمارا پرابلم یہ ہے ولیمے کے کھانوں کو اتنا زیادہ اہم نہیں دیتے, شادی کے کھانے کو زیادہ اہم دیتے. یہی تو وجہ ہے شادی کے کھانوں کے لیے بڑے بڑے فنکشن ہال بک کروا دیے جاتے. اسی لیے یہ پیغام لے کر جاؤ, لڑکی کے باپ سے شادی کے کھانے وصول کرنا یا خوشی کے نام پر کوئی کھانوں کی دعوتیں کرنا جائز نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھو. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. کچھ علماء نے خوشی کے فتوے دے دیے, اسلام میں نہیں ہے. خوشی کے فتوے اسلام میں نہیں ہے. آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے. کس پر بھائی؟ آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے, نبی کی سنت کو دیکھنا ہے. کیا نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیوں میں کھانے کھلائے تھے؟ کیا نبی نے اپنی شادیوں میں کھانے کھلائے تھے؟
نبی کے اتنے لاکھوں کے صحابہ، کاؤنٹ نہیں ہے، انفینٹی ہے، کیا کھانے کھلائے؟ کیا سنگل ایگزامپل نہیں ملا بھائی آج تک، ایک ایگزامپل نہیں ملا. جتنے ایگزامپلس ملے ولیمے کے ملے. تو پتا کیا چلا، شادی کے نام پر جو کھانے کی دعوت ہے وہ ولیمے کی دعوت ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانوں کو بند کرنا ہے، شادی کے ولیموں کی دعوت کو کرنا ہے. اسی لیے ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کر دیے، آپ کا وہ ٹینشن بھی ختم ہو جاتا. یار شادی کے بعد لوگ تو گھر پہ آ گئے نا، کیا بھوکے بھیج دینا؟ تو ولیمہ فوری کر دو نا بھائی، فوری ولیمہ کر دو، کھا کے چلے جاتے لوگ. تو یہ والا معاملہ ہے. اس لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کر کے چلو، نکاح اور ولیمہ ایک ہی ساتھ کرنا ہے. آخری پیغام بتا کر اپنی بات کو ختم کر دو. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہر ساس کی خواہش کیا ہوتی معلوم آپ کو؟ ہر ساس کی خواہش آنے والی میری بہو میری عزت کرنا. سنے نہیں سنے آپ؟ ہر ساس یہ چاہتی نا، آنے والی بہو میری عزت کرنا، میری خدمت کرنا، میرا احترام کرنا. ہر ساس کی خواہش یہی ہوتی. آپ ایمانداری سے بتاؤ، بھلا وہ لڑکی اپنے ساس کی عزت، اپنے ساس کی خدمت کیسے کرے گی جس کے ذہن میں، جس کے دل میں یہ غم بیٹھا ہوا ہے کہ ان کے بیٹے سے شادی کے وقت انہوں بہت مصیبت میں ڈال دیے تھے، ہمارے ابا کو، میرے بھائیوں کو بہت مصیبتوں میں ڈال دیے تھے. ان کی بہن تو شادی کا دن جتنا قریب آتے جا رہا تھا نا، ان کے نزاکتوں بڑھتے جا رہے تھے. چونکہ جوانی کی عمر کو آ گئی، کسی نہ کسی تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نکاح کے نام پر مرد ہونے کا پاور استعمال کر کے، پاور جملہ یاد رکھو، ہم بولتے ہیں نا ہر جگہ، انہیں پاور کا مس یوز کر کے آپ بیچارہ غریب کا نقصان کر دیا. کتنے جگہ نہیں سنی آپ؟ انہیں پاور کا مس یوز کر کے فائنانشلی ان کو لاس کیا. ارے ایک پاور کا مس یوز آپ بھی تو کر رہے ہیں نا، مرد دلہا ہونے کا. دلہے والے آئے بھائی، دلہے والے ناراض ہو جاتے بھائی، دلہے کے بھائی جان ناراض ہو گئے بھائی. کتنے جگہ نہیں سنے ڈالا تھا؟ تو کیا آپ دلہا ہو گئے تو بھائی کس کے اوپر کمال کرے؟ کسی پہ کمال نہیں کرے. جس طرح لڑکی کو لڑکے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ لڑکے کو لڑکی کی ضرورت ہے. کیا بولوں بھائی؟ جس طرح لڑکے کو ضرورت ہے لڑکی کی، اسی طرح لڑکے کو بھی تو ضرورت ہے نا. ورنہ اگر ایگزامپل آپ دیکھ لیں، ایگزامپل لڑکے کو زیادہ ضرورت ہے. لڑکے کو کیا مثال ہے؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، ہسبینڈ انتقال کر گیا کسی عورت کے. اس عورت کو دیکھو آپ، اپنے اکیلی ایسی زندگی گزار لیتی ہے کہ نہیں؟ کتنے عورتوں کو اپنے خاندانوں میں نہیں دیکھے ہوگا آپ، اکیلی ایسی بغیر شوہر کی بھی زندگی گزار لیتی. لیکن اگر کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے، بھیا کتنے دن انتظار کرتے؟ کیا خیال ہے؟ پہلی بیوی کے چہلم میں دوسرا ولیمہ کر لیتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو پریکٹیکلی کیا پتا چل رہا ہے؟ حقیقت میں مرد انتظار نہیں کرتا. دوسرا ایگزامپل، ڈائیورسز تو آج بہت کامن ہو گیا. دیکھ رہے آج کسی کی شادی ہوئی تو ویڈیوگرافر بیچارہ ٹینشن میں آ جا رہا، جلدی پیسے وصول کر لیتا ہوں، دیر ہو گیا، آج ان لوگوں کا ڈائیورس ہو جا رہا، دونوں بھی پیسے نہیں دے رہے میرے. یہ والا معاملہ ہے. وہاں بھی آپ دیکھ لو نا، وہاں پر بھی تو جس طرح ڈائیورس ہونے کے باوجود بھی لڑکیاں اکیلی بڑھ جاتی، لڑکے کا کیا خیال ہے؟ فوری کر لیتے ہیں لوگ. تو اسی لیے ساتھیوں آخری پیغام یہی خواتین کے لیے، اگر تم چاہتے کہ آنے والی بہو تمہاری عزت کرنا، آنے والی بہو تمہارا احترام کرنا، آنے والی بہو آپ کی خدمت کرنا، تو پھر آپ کیا کرو؟ اس بہو کو 0 بجٹ پر لے کر آؤ. کیا اس بہو کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر لے کر آؤ. اور شادی بیاہ کے موقع پر دلہا نہیں کہے گا یہ بات، دلہے کا باپ بھی نہیں کہے گا، دلہے کی ماں کہے گی، دلہے کے گھر کی عورتیں کہیں گے دیکھو آپ کی بچی ہمارے گھر پہ آ جا رہی ہے نا، بس اتنا ہی ہم کو کافی ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. ورنہ لڑکی کے باپ کو تو ٹینشن ہوگا ہی ہوگا، یار لڑکا تو کہہ رہا نہیں چاہیے، لڑکے کے باپ نے بھی تو کہا نہیں چاہیے، گھر کے عورتوں سے آواز نہیں آ رہی نا کچھ بھی. کل کو بچی تو ہماری عورتوں کے ساتھ رہی تھی، ساتھ تو نوکری کو چلے جاتے ہیں لوگ، ان کے بابا کاروبار کو چلے جاتے، بچی تو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے رہ جاتی. اگر یہ لوگ تانے دے دے میری بچی کو، میرے بچی کو تکلیف میں ڈال دے، اس سے اچھا ہے کہ جو دینا ہے دے دو. اسی لیے کیا کہہ رہا ہوں میں، عورتیں گھر کی فیصلہ کرے گی. میرے گھر پہ آنے والی بہو 0 بجٹ پر آئی، اس کے باپ کا، چاہے اس کا باپ لکھ پتی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، سنگل 1 روپی کا خرچہ کیے بغیر، جیسے رسول اللہ کی بیٹیاں ودا ہوئی
ویسے میری بہو ودا ہو کر میرے گھر پر آئے گی، یہ فیصلہ گھر کی عورتوں کو کرنا ہے، نہ صرف کرنا ہے، رشتوں کو موقعوں پر منہ کھول کر ہونے والے سمجھی کو سنانا ہے۔ اگر ان اصولوں پر عمل کریں گے ساتھیوں، تبھی جا کر خوشحال زندگی گزار پاؤ گے، اور سودوں سے بچ کر، کیا سود سے بچ کر خوشحال زندگی بھی گزار پاؤ گے۔ ورنہ آپ میری شادی میں آئے، میں کل آپ کی شادی میں آتا ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے میں سوٹ پہنتا ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے میں شیروانی پہنتا ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے بڑے ارینجمنٹ کرتا ہوں، کل آپ میرے کو دکھانے کے لیے ارینجمنٹ کرتے، 4 گھنٹوں کی دعوت ختم، اگلے دن آپ پیدل میں بھی پیدل، آپ بھی قرضے ادا کر لیتے بیٹھنا ہے، میں بھی قرضے ادا کر لیتے بیٹھوں گا، آپ بھی بیوی کے گالیاں کھاتے بیٹھنا ہے، جملہ یاد رکھنا، آپ بھی بیوی کے گالیاں کھاتے بیٹھنا ہے، میں بھی میری بیوی کے گالیاں کھاتے بیٹھوں گا۔ ان تمام واقعات سے بچنا ہے۔ اپنی شادیوں کو سادہ کرو، اپنے نکاحوں کو سنتوں پر کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگار، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح آج ایک نکاح ہم دیکھ رہے ہیں مکمل سنت کے مطابق ہو رہا ہے، نہ صرف آج بلکہ میں خود گواہ تھا، ان کے گھر کی پہلی شادی، یہ جملہ یاد رکھنا، ان کے گھر کی پہلی شادی بھی سنت پر ہوئی تھی۔ کیوں؟ اکثر لوگ لڑکوں کی شادیاں تو پھر بھی سنتوں پر کر لیتے، بیٹے کی شادی تو پھر بھی سنت پر کر دیتے، بیٹی کی شادی سنت پر کر کے دکھانا کمال کی بات ہے۔ اسی لیے لوگ کیا بولتے، بچے کو تو سنت پر کر لیں گے بھائی، اپن بچی کو دوسرے گھر میں دینا پڑتا نا، تو ذرا خیال کرنا پڑتا، وہاں سنت کا جنازہ نکال دیتے۔ اس طرح کے حالات کے باوجود بھی پہلی شادی ان کی گھر کی جو ہوئی تھی نا لڑکی کی، وہ سنت پر ہوئی تھی۔ ان کا داماد بھی اسی طرح خوددار لڑکا تھا، جس نے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر کوئی کھانے کے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے چلا گیا۔ اسی لیے جس طرح کا نکاح آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی شادیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔